बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर शबाब अहमद की जानिब से आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो हमारी पिछली वीडियो का तसलसल है। पिछली वीडियो में हमने बकरियों का तारुफ और फ़वाइद देखे थे। हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हमारा मकसद कामयाब फार्मिंग ही है। ये सब बुनियादी बातें बताने का मकसद एक बेस बनाना है ताकि हम ये सिलसिला कन्वेंशनल तरीके को तर्क करके, कन्वेंशनल तरीका मतलब पुराना जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम तर्क करके साइंसी बुनियादों पर जारी रख सकें। नाजरीन, आज की डिस्कशन बकरियों की ब्रीड्स पर होगी, यानी कि कौन कौन सी मशहूर ब्रीड्स पाकिस्तान और ख़ासकर पंजाब में पाई जाती हैं, उनकी खसूसियात कौन सी हैं और कौन सी बकरियां दूध देने के लिए और कौन सी गोश्त यानी फैटनिंग के लिए पाली जानी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बीतल ब्रीड की। बीतल नस्ल की बकरियां बहुत मशहूर बकरियां हैं। ये पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा तादाद में पाई जाने वाली एक नस्ल है। इस नस्ल की बकरियां पंजाब के तकरीबन तमाम नहरी इलाकों में पाई जाती हैं, ख़ास तौर पर मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, ओकाड़ा, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, झंग, सरगोदा, जहलम, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट के अजला में पाई जाती हैं। अब इसकी हम बात करें कि इसकी ब्रीडिंग करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब कि हम देख के कैसे जज कर सकते हैं कि ये बीतल नस्ल की बकरी है। अच्छा, इस नस्ल का रंग सफ़ेद और काले धब्बे के छोटे छोटे दागों का आमेज़ा होता है। जिस्म मजबूत होता है, जिल्द छोटे छोटे बालों से भरी हुई होती है, सर भारी और चौड़ी नाक जो कि उभरी हुई होती है, लंबे चौड़े लटकते हुए इसके कान होते हैं। नर में सींग लंबे और दरमियाने, जबकि मादा में छोटे होते हैं। टांगें लंबी, मजबूत और छोटी दुम होती है। इसका जो अडर होता है मतलब हवाना होता है वो बड़ा होता है। इसके टीट्स मतलब थन जो होते हैं वो खूबसूरत और लंबे होते हैं। नाजरीन, ये थी इसकी नस्ली खवास या ब्रीडिंग करैक्टरिस्टिक्स। तो इसके अलावा तकरीबन 25% बकरियां एक वक्त में 2 से 3 बच्चे देती हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं एक और नस्ल की बकरियों की जो कि बीतल चीनी कहलाती है, या इसे आम ज़बान में मक्खी चीनी भी कहा जाता है। ये एक अलहदा से नस्ल तो नहीं है, लेकिन ये बीतल की ही एक किस्म है जो कि मुख्तलिफ रंगों की आमेज़िश की वजह से अपने नाम से जानी जाती है। ये पंजाब के अजला ख़ास तौर पर मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, ओकाड़ा, बहावल नगर, रहीम यार ख़ान में कसरत से पाई जाती हैं। अब इसके हम नस्ली खवास की बात करें तो इस किस्म का रंग सफ़ेद और भूरे रंग के छोटे छोटे दागों का आमेज़ा होता है, जबकि नर में मुंह और कान गहरे भूरे और मादा में हल्के सफ़ेदी रंग के होते हैं। जिस्म मजबूत नज़र आता है, जिल्द छोटे छोटे बालों से भरी होती है। इसका सर भी भारी होता है और नाक चौड़ी होती है, जो कि बीतल की एक ख़ास करैक्टरिस्टिक है। इसके भी लंबे लंबे लटकते हुए कान होते हैं। नर में सींग लंबे होते हैं और पेचदार दरमियाने होते हैं, जबकि मादा में छोटे होते हैं। टांगें इसकी भी मजबूत होती हैं और दुम छोटी होती है। इसका भी अडर बड़ा होता है और इसके जो टीट्स यानी कि थन होते हैं वो खूबसूरत नज़र आते हैं देखने में। तो ये थे नाजरीन इस नस्ल की इम्तियाज़ी खसूसियात। ये बकरियां बहुत खूबसूरत होती हैं और ज़्यादातर फैटनिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये
کم وقت میں زیادہ گوشت پیدا کرنے والی نسل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ناچی بریڈ کی۔ ناظرین، اس نسل کی بکریاں قدرت کی طرف سے اپنی طرز کا ایک کرشمہ ہیں۔ ان بکریوں کو ڈانسنگ گوٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بکریاں صوبہ پنجاب کے اضلاع بہاولپور، بہاول نگر، چشتیاں، ملتان، مظفر گڑھ، لیا اور جھنگ میں پائی جاتی ہیں۔ ان بکریوں کی رقصانہ چال کی وجہ سے ان کا نام ناچی رکھا گیا ہے۔ اب ہم اس کی بریڈ کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں۔ یہ بکریاں درمیانے قد کاٹ کی ہوتی ہیں۔ ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے، رنگ عموماً سیاہ لیکن بعض میں سفید اور سیاہ دھبے دار بھی ہوتا ہے۔ جلد اس کی کھردری ہوتی ہے، درمیانے سر کے ساتھ مخروطی ناک ہوتی ہے، سینگ اس کے چھوٹے ہوتے ہیں، اڈر اس کا درمیانہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بکریاں عموماً 2 بچے دیتی ہیں۔ اچھا، یہ تھی جی ناچی کے بارے میں کچھ معلومات۔ اس نسل کو خاص طور پر دودھ اور گوشت کے علاوہ نمائش میں حصہ لینے کے لیے بھی پالا جاتا ہے۔ ان کی ایک مخصوص چال کی وجہ سے انہیں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ ایک اور نسل جس کے بارے میں ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھی بہت مشہور قسم کی بکریاں ہیں، اس نسل کی بکریوں کو دیرہ دین پناہ کہا جاتا ہے۔ اس نسل کا آبائی وطن پنجاب کے اضلاع مظفر گڑھ اور ملتان ہے۔ اس نسل کا نام دیرہ دین پناہ مظفر گڑھ کی ایک بستی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اب اس کی کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو ان جانوروں کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، جسم مضبوط اور لمبے بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، قد اس کا لمبا ہوتا ہے، سر بڑا، ناک لمبی اور کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے کان لمبے ہوتے ہیں اور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ جانوروں میں گردن کی اطراف میں زائد گوشت لٹکا ہوتا ہے۔ موٹے اور لمبے 2-3 پیچ کھاتے ہوئے سینگ ہوتے ہیں۔ ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، دم درمیانی اور چھوٹے کھردرے بالوں سے بھری ہوتی ہے۔ اس کے ٹیٹس اور اس کے جو اڈر ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے اور دیکھنے میں خوبصورت نظر۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی ٹیڈی نسل کی بکریوں کی۔ اس نام سے تو تقریباً سب ہی واقف ہوں گے۔ اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ یہ پنجاب کے اکثر اضلاع خصوصاً گجرات، جہلم، سرگودا، راولپنڈی اور آزاد کشمیر کے ملحقہ علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے خواص کی بات کریں تو یہ بکریاں بھوری، سفید، سیاہ، مٹیالی یا پھر جسم پر انہیں رنگوں کا آمیزہ بھی نظر آتا ہے۔ قد چھوٹا ہوتا ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے، چھوٹے اور کھڑے ہوئے کان ہوتے ہیں، ناک اس کی ابھری ہوئی ہوتی ہے، سر چھوٹا ہوتا ہے، سینگ اس کے چھوٹے اور بالدار ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات بغیر سینگوں والے جانور بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ بکروں کی عام طور پر داڑھی ہوتی ہے، چھوٹی اور مضبوط ٹانگیں ہوتی ہیں، پچھلے پٹھے گوشت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس کا جو اڈر ہوتا ہے، جو ہوانہ ہوتا ہے، وہ تقریباً درمیانے سائز کا ہوتا ہے۔ تھن اس کے چھوٹے ہوتے ہیں اور مخروطی شیپ کے ہوتے ہیں۔ تقریباً 55% بکریاں جڑوا جبکہ 10% 3 بچے دیتی ہیں۔ یہ بکریاں گوشت حاصل کرنے کے لیے زیادہ تر پالی جاتی ہیں۔ ٹیڈی بکریاں بڑی چست ہوتی ہیں اور صحت مند نظر آتی ہیں۔ یہ 6 سے 8 ماہ میں جوان ہو جاتی ہیں۔ بالغ مادہ اور نر کا اوسطاً وزن تقریباً 20 سے 25 کلو گرام اور 30 سے 35 کلو گرام ہوتا ہے۔
ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشن. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، معلومات اچھی لگی ہوں تو سبسکرائب کیجئے گا اور دوسروں تک شیئر کر کے یہ معلومات پہنچائیے گا. اگلی ڈسکشن میں ہم انشاءاللہ فارم کی کنسٹرکشن کو پڑھیں گے. فیمیل کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے فارم بنانے کے لیے، میل کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے یہ پڑھیں گے. اس کے بعد ہم فارم پر جب اینیملز لے کے آنے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے یہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کو کوئی بات پوچھنی ہو یا کسی مدد کی ضرورت ہو تو کمنٹ میں مینشن کر دیا کریں تاکہ ہم اگلی بننے والی ویڈیو میں اس پرابلم کو بھی ڈسکس کر لیا کریں. اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان ڈاکٹر شباب احمد کو اجازت دیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.